اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں امام کاظم علیہ السلام کی زندگی اور اس زندگی سے کچھ سیرت کے نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک نقطہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم لوگوں کے سامنے امام کاظم کا لقب کاظم ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کاظم یعنی وہ شخص جسے غصہ بہت آتا ہو اور وہ غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہو۔ ایک غصے والا شخص جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اسے کہتے ہیں کاظم۔ یہ معنی اگر امام معصوم کے علاوہ کسی اور کے لیے ذکر ہوتا تو شاید مانا جا سکتا تھا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ امام کاظم امام معصوم ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی ان سے دور ہے۔ اگر غصہ برا ہے تو انہیں آتا کیوں، اور اگر غصہ اچھا ہے تو اس پر کنٹرول کیوں؟ لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس معنی کے اندر جو امام کاظم علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کسی طرح کا آپس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ لہٰذا علماء نے کاظم کا ایک اور معنی ذکر کیا ہے جو میں انشاءاللہ ان کی سیرت میں آپ کے سامنے اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ کاظم کا اصل مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو غصہ پی لے، بلکہ یہاں پر امام کاظم علیہ السلام کے لیے جب کاظم کا لقب ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کاظم یعنی وہ شخص جس کے اوپر کوئی مشکلات آئیں، جن کے زمانے کے حالات خراب ہوں اور سچویشن ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کہ حالات خراب ہیں، زمانہ ساتھ نہیں دے رہا ہے اور ان حالات میں بہت زیادہ سختی ہے، تو وہ شخص جو تھریٹس کو، جو خطرناک ماحول کو اپرچونٹی میں بدلتا ہے، فرصت میں بدلتا ہے اور اسے غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں کاظم۔ برے حالات کو اس طرح سے مینج کرنا، برے حالات کو اس طرح سے ڈیل کرنا تاکہ ان برے حالات اور اس زمانے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لہٰذا امام کاظم کو اگر کاظم کہا گیا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے برے حالات کو اور برے زمانے میں رہتے ہوئے اسلام کی خدمت اور اسلام کی تبلیغ اس طرح سے کی ہے کہ اس سے بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ عزیزان گرامی، اب ہم وارد ہوتے ہیں دوسرے مرحلے میں، جہاں پر امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حصے کو جہاں پر امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو میں دو حصوں میں بانٹوں گا۔ ایک وہ حصہ جہاں پر امام کاظم علیہ السلام سن 128 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 148 ہجری تک کے 148 ہجری قمری تک کے یہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے 148 سے جو شروع ہوتا ہے 183 تک کے چلتا ہے۔ اس حصے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور امام کاظم علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ جس وقت امام کاظم علیہ السلام اپنے زندگی کے پہلے دور میں تھے، یعنی اپنے والد محترم امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، امام کاظم علیہ السلام نے 3 خلیفہ کے دور کو دیکھا تھا، یعنی امام صادق علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں اور امام کاظم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے 128 ہجری سے لے کر 148 تک کے 3 خلیفہ تھے جنہوں نے عالم اسلام پر حکومت کی تھی۔ پہلا خلیفہ، اس کا نام تھا مروان بن محمد،
یہ 128 ہجری سے 132 تک کے تھا۔ یہ بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا، جہاں پر بنی امیہ کی حکومت اور خلافت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بنی عباس کے خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بنی عباس کا پہلا خلیفہ عباس صفاح نام کا ایک بندہ تھا، جس نے 4 سال خلافت کی ہے۔ اس کی 4 سال خلافت یعنی 136 ہجری میں جب اس کی خلافت کا دور ختم ہوا اور یہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو ایک اور خلیفہ عالم اسلام پر حکومت کے لیے آتا ہے۔ اس کا نام ہے منصور دوانقی۔ منصور دوانقی کا دور بنی عباس کی خلافت کے ان دور میں شمار ہوتا ہے جس زمانے میں خلیفہ اب بہت زیادہ طاقتور اور بہت مقتدر تھا۔ بنی عباس کے سنہری دور کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو اس میں منصور دوانقی کا نام ضرور لیا جاتا ہے کہ منصور کا دور بنی عباس کے سنہری ادوار میں سے ایک دور تھا۔ جس وقت منصور خلافت پر آیا، منصور نے جہاں بنی عباس کے لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ اس کو اپنی خلافت مضبوط کرنا تھی، تو اس کے سرکل میں اور اس کے خاندان میں اور نزدیک میں جو بھی شخص اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی خلافت یا حکومت کے لیے رکاوٹ ہوگا، وہ اسے برداشت نہیں کرتا تھا، چاہے وہ بنی الحسن ہو یا بنی الحسن کے بعد میں بنی ہاشم ہو۔ اس نے کسی پر رحم نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے رشتہ داروں کو اس نے نہیں بخشا تھا۔ اس نے بنی عباس کے بھی بزرگوں کا قلع قمع کیا ہے اور انہیں بھی قتل کیا ہے، اور جب اس نے سب کو قلع قمع کر دیا اور قتل کے سلسلے کو اس نے جاری رکھا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی نظر میں ہر وہ رکاوٹ جو اس کے خلافت کے لیے ہو سکتی تھی اس کو اپنے درمیان سے اس نے نہ ہٹایا ہو، تب تک کہ اس نے قتل کے سلسلے کو جاری رکھا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ منصور کا دور جو 136 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے 158 ہجری پر، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال کے بعد منصور وہ خلیفہ ہے جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی شہید کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کا دور امامت اب شروع ہوتا ہے منصور کے زمانے میں۔ امام صادق علیہ السلام نے منصور کے 12 سال حکومت کے دیکھے تھے، اور امام کاظم علیہ السلام نے منصور کی حکومت کے 10 سالوں کو دیکھا ہے۔ لیکن عزیزو یہاں توجہ کیجئے گا، میں نے یہ ذکر کیا کہ ہر طرح کی رکاوٹ جو منصور کے لیے پائی جاتی تھی، منصور نے ہر رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کیا ہے، جس میں چاہے بنی عباس کے افراد ہوں یا بنی الحسن یا بنی ہاشم، اور یہاں تک کہ امام صادق کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب یہ منصور ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور وہ اب یہ سوال پوچھتا ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعد کس کو وصی بنایا ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ لوگ ان کے اطراف میں جمع ہوں اور اس کے مرید بن جائیں، اس سے پہلے اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس وقت امام صادق علیہ السلام کی تدبیر کا یہ نتیجہ تھا کہ منصور اپنے اس عزم میں اور ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ منصور نے حاکم مدینہ کو لیٹر لکھا اور لکھ کر یہ کہا کہ جس کو بھی امام صادق نے اپنا وصی بنایا ہے اسے قتل کر دو، تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدبیر تھی کہ انہوں نے 2 طرح کے وصیت ناموں کو لکھا تھا۔ ایک وصیت نامہ بالکل خاص افراد کے حوالے کیا تھا، اور ایک وصیت نامہ انہوں نے لوگوں کے لیے لکھا تھا اور عام تھا، اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس وصیت نامے کو جب کوئی پوچھے وصیت نامے کے سلسلے میں تو اسی وصیت نامے کو پیش کرنا۔ سب سے پہلا شخص جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے وصی کا لقب استعمال کیا تھا اور کہا تھا میرے بعد یہ وصی ہوگا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ منصور دوانقی تھا۔ حاکم مدینہ نے جس وقت اس لیٹر کو اور وصیت نامے کو دیکھا تو اس میں پہلا نام منصور کا ہے اور دوسرا نام خود حاکم مدینہ کا ہے۔ اس نے اس خبر کو منصور تک کے پہنچایا کہ انہوں نے آپ کو ہی وصی کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے،
عزیز و توجہ کیجئے گا، منصور نے یہ حکم دیا تھا جس کو وصی بنایا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور اب امام صادق نے منصور کو ہی وصی بنایا ہے، تو امام نے اس تدبیر کے ذریعے سے امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کی تھی۔ ناظرین محترم، 158 ہجری میں جس وقت منصور دوانقی کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جو خلیفہ بنا ہے اس کا نام تھا مہدی عباسی۔ مہدی عباسی کے زمانے میں اور اس کی خلافت تقریباً 11 سال تک کے چلی ہے، تو امام کاظم علیہ السلام کی امامت میں پہلا خلیفہ بنی عباسی منصور اور دوسرا خلیفہ مہدی عباسی، تیسرا خلیفہ ہادی عباسی ہے۔ ہادی عباسی کی خلافت صرف 1 سال چلی ہے، اور اس کے بعد جو خلیفہ بنتا ہے اس کا نام ہے ہارون عباسی۔ ہارون عباسی 170 ہجری میں 170 ہجری قمری میں خلافت کی مسند پر بیٹھتا ہے اور 193 ہجری تک کے خلیفہ کی صورت میں زندہ تھا۔ لہٰذا یہ 6 خلفاء کے زمانے میں امام کاظم علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ ان میں سے منصور کے زمانے میں اور ہارون کے زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی عباس کی خلافت اپنی طاقت اور قدرت اور عظمت کے اعتبار سے پیک پر تھی۔ ہادی عباسی اور مہدی عباسی، ان دونوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان دونوں میں ہادی کا دور خلافت بہت مختصر تھا، لیکن یہ وہ 2 خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے امام کاظم علیہ السلام کو اذیت کرنے اور ستانے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ ان تمام خلیفہ نے اس کے باوجود کہ جس وقت منصور خلیفہ تھا اور امام کاظم علیہ السلام کو امامت ملی ہے تو امام کی عمر صرف 20 سال تھی۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، وہ علماء جنہوں نے تاریخ کا تجزیہ کیا ہے اور اس کو اینالائز کیا ہے، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے شروعاتی دور کو مقایسہ کیا جائے امام کاظم علیہ السلام کے شروعاتی دور سے، تو ان دونوں دور میں ہر امام کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے بعد مصیبتیں اور سختیاں دوسرے ہر امام کے دور کے مقابلے میں زیادہ تھیں۔ یعنی جس طرح سے سختیاں امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں تھی، بالکل اسی طرح کی سختیاں یا کچھ علماء کے مطابق اس سے کچھ زیادہ سختیاں امام کاظم علیہ السلام کے امامت کے دور میں پائی جاتی ہیں۔ جس وقت امام کاظم صرف 20 سال کے تھے، منصور نے ان کو مدینے سے باہر جلا وطن کر دیا تھا، اور یہ امام کاظم علیہ السلام کے اوپر جلا وطنی کا قہر صرف 1 مرتبہ نہیں بلکہ ان کی 34 یا 35 سالہ امامت کے درمیان میں کئی مرتبہ آیا تھا، اور انہیں 1 مرتبہ سے زیادہ جلا وطن کیا گیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام جہاں ان پر جلا وطنی کا ایک کے بعد ایک دور آیا ہے، اس کے باوجود انہیں قید خانے میں رکھنے کا بھی سلسلہ تمام بنی عباسی خلفاء کی طرف سے جاری تھا، چاہے وہ منصور ہو جس نے انہیں بار بار بغداد کی طرف بلایا ہے۔ مدینے سے بغداد یہ کوئی بہت چھوٹا راستہ نہیں تھا جیسے آج نجف یا کوفہ ہو یا نجف یا کربلا ہو، بلکہ اس میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے امام کو بغداد بلایا جاتا تھا اور بغداد میں امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا۔ یہ قید خانے میں رکھنے والا سلسلہ منصور کے زمانے میں بھی تھا، مہدی اور ہادی نے بھی اس پر عمل کیا، اور ہارون عباسی نے تو اس کے اندر انتہائی کر دی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام ہیں جس نے سب سے زیادہ قید میں زندگی گزاری ہے۔ تمام اماموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قید خانے میں امام کاظم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر اور ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے،
شیعوں کے اندر کچھ نئے فرقے بنتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو گھٹن کا ماحول تھا، اماموں کو ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ نہ امام تبلیغ کر پا رہے تھے اور نہ امام معارف کو پہنچا پا رہے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور ان کی شہادت کے ایام میں گھٹن اس اندازے کی تھی کہ امام صادق کو اپنے وصیت نامے میں منصور کو اپنا وصی تک لکھنا پڑا تھا۔ تو عزیزو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں میں مختلف فرقے بنے، جس میں سے ایک بہت مشہور فرقہ اسماعیلیہ، جنہوں نے جناب محمد ابن اسماعیل کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگوں نے امام صادق کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اپنا امام مانا۔ تو ایک فرقہ اسماعیلیہ بنا، دوسرا فرقہ فتحیہ بنا۔ فتحیہ فرقہ بھی اس کے بننے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بالکل کھل کر اپنے بعد والے امام کو لوگوں کو نہیں پہچنوایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر امام کاظم کا نام کھل کر لیا جاتا تو اس بات کا احتمال پایا جاتا تھا، چانس پایا جاتا تھا کہ شاید امام کاظم کو شہید کر دیا جاتا۔ تو پہلے والے امام یعنی امام صادق علیہ السلام کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بعد والے امام کا نام بتائیں اور لوگوں کو پہچنوائیں، ساتھ ساتھ میں ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اس امام کی حفاظت کا بھی بندوبست کریں۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے الگ الگ وقت میں الگ الگ اصحاب کو کسی طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرے بعد کون امام ہوگا، جس کے لیے بہتر ہوگا کہ جناب مفضل سے جو امام صادق کا خطاب ہے وہ پڑھا جائے اور اسے دیکھا جائے۔ اسی کے ساتھ میں عبد الرحمن بن حجاج کو جو امام صادق علیہ السلام نے لیٹر لکھا تھا، اس میں بھی امام کاظم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور صفوان جمال کو بھی جو امام صادق علیہ السلام کے بہت نزدیکی صحابی تھے اور ساتھی تھے، ان کو بھی امام صادق علیہ السلام نے امام کاظم کی امامت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں پر امام نے اپنے کچھ نزدیکی ساتھیوں کو امام کاظم کی امامت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن کھل کر نہیں بتا سکے، جس کے نتیجے میں اسماعیلیہ وجود میں آئے، فتحیہ وجود میں آئے۔ فتحیہ جس کو اپنا امام مانتے تھے یعنی عبداللہ ابن افتح، یہ خود امام صادق کی شہادت کے 70 دن بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو فتحیہ مذہب کی طرف چلے گئے تھے وہ امام کاظم علیہ السلام کی امامت کو ماننے لگے اور امام کاظم کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک فرقہ بنا جو ناووسیہ کے نام سے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبداللہ بن ناووس کو اپنا امام مانا۔ ساتھ ساتھ میں اور ایک فرقے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو خود امام صادق کے ایک فرزند جن کا نام محمد تھا، اور وہ دیباج نام کی دامغان کے نزدیک ایک جگہ ہے، وہاں پر دفن ہے، اور یہ جگہ ایران میں مشہد اور قم کے درمیان ہے۔ محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کو دیباج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ان کو اپنا امام مانا، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال پر ہارون نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ یہ وہ کچھ فرقے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد عالم تشیع میں وجود میں آتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام جہاں منصور جیسے طاقتور خلیفہ کے مقابلے میں انہیں کھڑے ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، وہیں پر امام کاظم علیہ السلام کے سامنے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ جو خود شیعوں کے اندر الگ الگ فرقے بن رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کر سکے۔ ناظرین محترم، ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ عالم اسلام میں معصومین علیہم السلام کی تاریخ کے سلسلے میں جس طرح سے سیکوینس میں واقعات ہوئے ہیں، ان کے اصول اور ان کی تاریخ ویسے بیان نہیں ہوئی ہے۔ کسی بھی امام کے لیے تاریخ جیسے ذکر ہونا چاہیے تھی ویسے ذکر نہیں ہوئی ہے،
لیکن یہ درد اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کی تاریخ میں ان کے کچھ واقعات جو ان کی عفت کے بارے میں ہوں، جو ان کی سخاوت کے بارے میں ہوں، اور جو ان کے برتاؤ کے بارے میں ہوں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے بارے میں ہوں، یہ تاریخ نے تو لکھا ہے، لیکن تاریخ نے ان واقعات کو کہ جو ان کے اجتماعی واقعات اور اجتماعی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے قلم بند نہیں کیا ہے۔ اور چونکہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ زندان اور قید خانے میں گزرا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے یہاں پر ایک اہم سوال آتا ہے، اور وہ یہ کہ کس طرح سے اس 35 سال کے دور امامت کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ امام کاظم علیہ السلام اپنی زندگی امامت کو انہوں نے کہاں سے شروع کیا تھا، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کن کاموں کو انجام دیا ہے اور کس جگہ تک کہ انہوں نے عالم اسلام کو پہنچایا ہے۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے جس کو تاریخ اسلام قلم بند نہیں کر سکی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی واقعات، چاہے وہ زندان کے کچھ واقعات ہوں، بغداد کے کچھ واقعات ہوں یا مدینے کے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تمام واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے تاکہ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے مقصد اور ان کے امامت کے مشن کو صحیح انداز میں سمجھا جا سکے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات اسی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہے امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں سمجھنے کے لیے، امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جا سکے اور شیعوں کی حفاظت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہے، کوئی کسر باقی نہ رہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جس وقت علی ابن یقطین امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، مجھے ہارون کی طرف سے ایک آفر آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ خلافت کے اس سیٹ اپ میں میں ایک بڑی پوسٹ کو قبول کروں، ایک بڑے عہدے کو قبول کروں، تو کیا میں قبول کر لوں؟ امام کاظم علیہ السلام جناب علی ابن یقطین کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں قبول کرو اور جاؤ اس خلافت کے سیٹ اپ میں اس عہدے پر رہتے ہوئے عالم اسلام کی خدمت کرو۔ عزیزو، یہ ایک مثال ہے امام کاظم علیہ السلام کی جہاں انہوں نے علی ابن یقطین کو خلافت کے سیٹ اپ میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ اسی کے مقابلے میں ہم اور ایک مثال دیکھتے ہیں جو بالکل اس کے برخلاف ہے، اور وہ یہ کہ صفوان جمال کہ جن کا کاروبار یہ ہے کہ وہ اونٹوں کی سواریوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے، جس وقت ہارون حج کے ارادے سے نکلا، کیونکہ خلیفہ وقت تھا، اس کا کاروان بہت بڑا تھا، اس نے کرائے کی صورت میں جناب صفوان جمال سے کچھ اونٹوں کو لیا تھا، اور جب وہ حج پر چلا گیا، امام کاظم سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے امام کے یہ محترم صحابی پہنچتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا خبر ہے، کیسا چل رہا ہے کام کاج؟ اسی درمیان انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے کچھ اونٹ کرائے پر ہارون کو دیا ہے۔ امام نے یہ جیسے ہی سنا تو بہت ناراض ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے، ایک طرف امام مدد کرنے سے روکتے ہیں اور ناراضگی جتاتے ہیں، اور دوسری طرف امام اپنی طرف سے حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا مقصد اپنے شیعوں کو اور عالم اسلام کو مضبوط کرنا تھا، اسی لیے علی ابن یقطین کو آگے بھیجا تاکہ وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے شیعوں کی حفاظت کا زمینہ فراہم کریں اور عالم اسلام کو مضبوط کریں۔ ناظرین محترم، اس ایک مثال کے ساتھ میں ابھی اپنی بات کو یہاں تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کی ترجمانی اور عکاسی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔